حضرت صالح علیہ السلام اسلامی اتہاس کے ایک مہان نبی تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں کئی جگہ آیا ہے، خاص کر سورہ الاعراف، سورہ ہود، سورہ الشعراء اور سورہ النمل میں۔ قوم سمود، یہ قوم حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد کے بعد آئی تھی اور بہت طاقتور، امیر اور ترقی یافتہ تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں گھر بناتے تھے، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بت پرستی، مورتی پوجا میں لگے ہوئے تھے اور اللہ کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کو پوجتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو توحید، ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں شرک، اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے سے منع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، اب اسی کی عبادت کرو۔ اونٹنی کا معجزہ، چمتکار۔ قوم سمود نے کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال دی۔ یہ اونٹنی ایک اللہ کا نشان تھی اور کہا گیا کہ اسے نقصان نہ پہنچاؤ۔ اونٹنی ایک دن قوم کے کنویں سے پانی پیتی تھی اور باقی دن قوم کے جانور۔ قوم کا انکار اور عذاب۔ قوم نے اس معجزہ کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لایا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ کا عذاب آنے کی خبر دی۔ 3 دن کی مہلت کے بعد اللہ کا عذاب آیا، ایک زوردار چیخ، صیحہ اور بھیانک بھوکمپ سے پوری قوم ہلاک ہو گئی۔ سبق: حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی بات کو ماننا ضروری ہے اور اس کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام برا ہوتا ہے۔ اگر چاہو تو میں اس واقعے کو بچوں کے لیے یا کسی خاص انداز میں بھی لکھ سکتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعا کا ذکر قرآن میں خاص طور پر نہیں ملتا، جس طرح سے کچھ اور انبیاء کی دعائیں ملتی ہیں، لیکن جب ان کی قوم نے اونٹنی کو مار ڈالا اور اللہ کا عذاب قریب آیا، اس وقت انہوں نے اپنی قوم سے اللہ کی طرف رجوع کر کے کچھ الفاظ کہے جو دعا کی شکل میں سمجھے جا سکتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فتولا انہم وکالا یا قومی لقد ابلغتکم رسالت ربی ونصحت لکم ولاک اللہ تحبون الناصحین، سورہ الاعراف 7:79۔ ترجمہ: پھر وہ ان سے منہ پھیر کر چل دیے اور کہنے لگے، اے میری قوم، میں تو تمہیں اپنے رب کا پیغام پہنچا چکا اور تمہارے بھلے کی نصیحت کرتا رہا، مگر تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ الفاظ ان کے دل کا درد اور اللہ سے ان کی فریاد کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ اس طرح کی دعا کر سکتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت سے پریرت ہو کر، اے اللہ، ہمیں توحید پر قائم رکھ، گناہوں سے بچا اور ہمیں اپنے رسولوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، جس طرح تو نے صالح علیہ السلام کو صبر اور ہدایت بخشی، ہمیں بھی دے، آمین۔ اگر آپ کسی خاص مقصد یا مسئلے کے لیے دعا چاہتے ہیں تو بتائیے، میں اسی حساب سے عربی اور اردو میں دعا بنا سکتا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا کوئی خاص وظیفہ حدیثوں یا قرآن میں محدثین کی روایت کے طور پر منسوب نہیں ہے، لیکن ان کی زندگی سے جڑے کچھ اہم سبق اور قرآنی آیات کو وظیفے کے طور پر پڑھا جا سکتا ہے، خاص کر توحید، صبر اور اللہ کی مدد کی تلاش میں۔ 1. توحید پر استقامت کے لیے وظیفہ۔ آمنت باللہ وحدہ لا شریک لہ، میں اللہ پر ایمان لایا جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس وظیفے کو روزانہ 100 مرتبہ پڑھنا توحید پر استقامت اور دل کی مضبوطی کے لیے مفید ہے۔ 2. دعائے نوح صالح کے انداز میں مغفرت کی دعا، ربی اغفر لی اور لوالدے اور لمن داخلہ بیتی، مومن اور للمومنین اور للمومنات، سورہ نوح 71-28۔ یہ دعا حضرت نوح علیہ السلام کی ہے، لیکن تمام انبیاء کی طرز پر مغفرت اور رحمت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ 3. قوم سمود کی ہلاکت سے بچنے کی نیت سے دعا، وقنا عذاب النار، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ قرآن میں کئی جگہ آتا ہے، سورہ علی عمران، سورہ فرصت۔ اس وظیفے کو نمازوں کے بعد یا رات کے وقت 7، 11 یا 41 بار پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کسی خاص حاجت، بیماری یا دلی پریشانی کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کی سیرت سے جڑے وظیفے چاہتے ہیں
تو بتائیے، میں اسی حساب سے بتا دوں